السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اس کے بارگاہ میں حاضری کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور اللہ موت دے تو اپنی رضا اور خوشنودی والی موت عطا کرے۔ گزشتہ 3-4 جمعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات ذکر کیے جا رہے تھے، مگر 4-5 دن پہلے سے ایسے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے، اور ایک ایسا حادثہ رونما ہوا فلسطین کی سرزمین پہ جس سے دل بے چین ہے اور بے قرار ہے، اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی ہے، اور پورا وجود لرز گیا ہے۔ فلسطین کی مقدس سرزمین پہ اسرائیلی قابض ہونا چاہتے ہیں، بلکہ قابض ہو چکے ہیں، اور پھر وہ اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اور پھر فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور یہ سلسلہ 40-45 سال سے جاری ہے۔ یہ کوئی نیا حادثہ اور نیا واقعہ نہیں ہے۔ 45 سال سے تقریباً یہودی مسلمانوں پہ ظلم اٹھا رہے ہیں، اور وہ ظلم اٹھا رہے ہیں جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا اور جس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ نہتے مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک روٹی کسی کے پاس آ جاتی ہے تو اسے ٹکڑیوں میں بانٹ کے کھاتے ہیں۔ بریڈ کہیں سے آ جاتا ہے تو ماں باپ خود نہیں کھا کے اپنے بچوں کو دیتے۔ نہتے مسلمان جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ان کے سروں سے ان کے سائے کو ختم کر دیا گیا، ان کے سروں سے ان کے گھروں کو ختم کر دیا گیا۔ راتوں رات ان کے گھر پہ بلڈوزر چلائے گئے، راکٹوں سے حملہ ہوا۔ کتنے لاکھوں مسلمان فلسطینی جو فلسطین میں بے گھر کے زندگی گزار رہے ہیں، روڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں، جن کو اپنا کوئی سہارا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دواخانے نہیں ہیں، اور دواخانے ہیں تو علاج کی کوئی سہولت نہیں ہے، دوائیاں ان کے پاس نہیں ہیں۔ 45 سال سے روزانہ مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو تڑپایا جاتا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے۔ پورے فلسطین کی سرزمین خون سے رنگین ہو گئی، اور وہاں کے مسلمان خاک اور خون میں تڑپ رہے ہیں، اور ان کی لاشیں خاک اور خون میں تڑپ رہی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، 45 سال سے سب کچھ ان کا چھین لیا گیا۔ راتوں رات ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں، اور راتوں رات مصنوعی درخت ان کے گھروں کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان نہیں تھے، ان کی آبادی نہیں تھی، خالی زمین تھی، مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ وہ خالی زمین نہیں ہوتی، مسلمانوں کے گھر ہوتے ہیں۔ راتوں رات اس کو گرائے جاتے ہیں، اور زمین کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ ظلم اٹھایا جا رہا جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ظلم کیا جا رہا جس کو سنایا نہیں جا سکتا۔ 45 سال سے مسلمان پریشان ہے، بیت المقدس کا مسلمان 45 سال سے پریشان ہے۔ مسلمان کسی کو قتل کر دے تو پوری دنیا بے چین ہوتی ہے، اور چیخ اٹھتی ہے اور پکارتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ 45 سال سے اسرائیلی
جو فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا وہ آتنکواد نہیں ہے؟ مسلمانوں پہ جو ظلم اٹھایا جا رہا ہے، زندہ مسلمانوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے جاتے ہیں، ان کے اندر سے جو بچہ نکلتا ہے، جنین نکلتا ہے، حمل نکلتا ہے، اس پہ پھر چھری چلائی جاتی ہے اور اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اور فلسطین کی سرزمین کئی بار فلسطین کی سرزمین پہ یہ خون ریز فساد ہوئے، اور یہ صرف یہودیوں کے زمانے میں ہوئے اور عیسائیوں کے زمانے میں ہوئے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے فلسطین کی مقدس سرزمین پہ قتل عام کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہودی فلسطین کو مقدس سرزمین مانتے اور یہ کہتے ہیں ہم ان کی اس زمین کی عزت کرتے اور اس کا احترام کرتے، اور عیسائی بھی، کرسچن یہ کہتے ہیں یہ فلسطین ہماری سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، ہم یہ بابرکت سرزمین ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ یہودی اور عیسائی جس سرزمین کو مقدس مانتے، انہوں نے اس سرزمین کو کئی بار تخت و تاراج کیا ہے، کئی بار اس سرزمین پہ حملے کیے اور مسلمانوں کے لاشوں کے انبار لگا دیے گئے، مسلمانوں کے لاشوں کے انبار لگا دیے گئے۔ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور یوں کہا، اللہ کے نبی، زمین پہ اللہ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ کی مسجد زمین پہ سب سے پہلی کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ خانہ کعبہ ہے جس کو حضرت ابراہیم نے بنایا، آپ سے پہلے آدم نے بنایا، آپ سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ اللہ کا پہلا گھر زمین پہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر زمین پہ وہ خانہ کعبہ ہے، خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ سب سے پہلے خدا کا گھر زمین پہ بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، زمین پہ اللہ کا دوسرا گھر کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس یہ زمین پہ خدا کا دوسرا گھر ہے۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، مسجد حرام میں اور مسجد اقصی میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام میں اور مسجد اقصی میں کتنے سال کا فاصلہ؟ سنو مسلمانوں، دھیان سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، اس کو یاد رکھو اور اپنی اولاد کو بتاؤ۔ آج 99% مسلمان مسجد اقصی کی تاریخ سے ناواقف ہیں، انہیں نہیں معلوم بیت المقدس کیا ہے، کیا اس کی تاریخ ہے، بیت المقدس سے ہمارا کیا رشتہ ہے اور کیا تعلق ہے اور کیا نسبت ہے، اور بیت المقدس سے ہمیں کیسی محبت ہونا چاہیے۔ نہ باپ کو معلوم اور نہ مسلم باپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے، جاننے والوں کو نہیں معلوم۔ بیت المقدس سے ہمارا رشتہ ہے، دلی رشتہ ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا دل ہے، دل۔ مسلمان بیت المقدس سے دلی تعلق رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے۔ بیت المقدس کے مسلمان تڑپے تو ہم تڑپے، وہ روئیں تو ہم روئیں، وہ زخموں میں چور ہو جائیں تو ہمارے راتوں کی نیند اڑ جائے۔ بیت المقدس کی تاریخ سنو، یہ اللہ کا زمین پہ دوسرا گھر ہے۔ صحابی نے پوچھا مسجد حرام اور مسجد اقصی میں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال پہلے مسجد حرام بنی اور 40 سال کے بعد زمین پہ اللہ کا دوسرا گھر بنا، وہ مسجد اقصی ہے، اور بیت المقدس ہے یہ اللہ کا زمین پہ دوسرا گھر ہے۔ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء آئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے مسجد حرام کو حضرت ابراہیم نے بنایا، اور بنانے کے کچھ سال کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے پھر مسجد اقصی کو بنایا۔ پہلے مسجد حرام بنایا اللہ کے حکم سے، پھر اللہ کے حکم سے مسجد اقصی بنایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے دونوں مسجدوں کے معمار، بنانے والے، تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کیا اور بیت المقدس کو بنایا۔ بیت المقدس یہ زمین پہ دوسرا خدا کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملے گا مسجد حرام میں۔ اور فرمایا مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے، میری اس مسجد میں مدینہ طیبہ میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا
مسجد اقصی میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہوگا۔ حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھو گے تو 1,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ فرمایا تم مسجد اقصی جاؤ، بیت المقدس جاؤ اور وہاں جا کے نماز ادا کرو۔ صحابی نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں نہیں جا سکتا، طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اب طاقت جواب دے چکی ہے، میں چل نہیں سکتا، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تم نہیں جا سکتے تو بیت المقدس تیل بھیجو، تیل، تاکہ وہ تیل جو تم نے ہدیہ کیا ہے وہاں کے چراغوں میں جلایا جا سکے اور وہاں کے چراغ تمہارے تیل سے روشن ہو سکے، تیل بھیجو مسجد اقصی۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم تیل تو بھیجو مسجد اقصی۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی، نبیوں کی امامت کی، آپ امام بنے، نبیوں کے امام بنے۔ وہ پہلی مسجد جہاں پورے انبیاء جمع تھے اور امام الانبیاء نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، امام بنے آپ، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، مسجد حرام میں پہنچایا، وہاں ایک براق لایا گیا تھا، آپ براق پہ سوار کیے گئے اور آپ براق سے سیدھا مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم تک پورے انبیاء مسجد اقصی میں جمع تھے اور کسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، سب نبی جمع ہیں، مقتدی جمع ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے، مقتدی جمع ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ علماء نے اسی سے مسئلہ نکالا، سنو پہلے مقتدیوں کو مسجد میں آنا چاہیے اور مقتدی پہلے سے مسجد میں جمع ہو اور مقتدی امام کا انتظار کرے، امام مقتدیوں کا انتظار نہ کرے۔ ہمارے پاس الٹا ہو گیا، امام دیر سے آ گیا تو آستین چڑھاتے ہیں، امام دیر سے آ گیا تو گھر کا غصہ امام صاحب کے اوپر نکال دیتے ہیں، امام دیر سے آیا تو مسجد میں ایسے ناچتے ہیں جیسے تیل میں پوری ناچتی ہے، امام دیر سے آیا تو امام کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہیں، منصوبے تیار ہوتے ہیں۔ نہیں، امام بعد میں آئے، وہ امام ہے، پہلے مقتدی آنا چاہیے اور مقتدی آنا چاہیے، مقتدی امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسجد اقصی میں 1,24,000 مقتدی تھے اور وہ 1,24,000 مقتدی سب نبی تھے، انبیاء تھے اور امام کا انتظار تھا، صفیں بندھی ہوئی تھی۔ آخر میں رسول اللہ تشریف لائے، حضرت جبرائیل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے بڑھائے، مصلی پہ چڑھایا، آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھایا اور نماز کے بعد آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی، عربی میں معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، سیڑھی لائی گئی، وہیں سے آپ آسمانوں میں گئے اور آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا اور پھر 7ویں آسمان پہ پہنچے سدرۃ المنتہا پہ، وہاں سے آپ اللہ کے پاس گئے اور آپ نے اللہ سے بات کیا اور اللہ کو دیکھا اور اتنے قریب ہوئے جتنا تیر کمان کے قریب ہوتا ہے، کان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے جتنا تیر کمان کے قریب ہوتا ہے، آپ نے اللہ سے بات کی۔ اللہ چاہتے تو مسجد حرام سے سیدھا آپ کو آسمانوں میں لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصی بلایا، پہنچایا اور آپ مسجد اقصی گئے اور آپ نے نبیوں کی امامت کیا اور وہاں سے آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی یہ مبارک مسجد ہے، یہ اللہ کا پہلا دوسرا گھر ہے جو زمین میں بنایا گیا اور یہ تیسرا گھر ہے جو ہمارے لیے قابل احترام، تیسرے نمبر پہ، پہلے مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقصی، تیسرا مسجد اقصی۔ اس لیے فرمایا اگر تم کسی مسجد کی طرف عبادت کے لیے سفر کرنا چاہتے ہو تو 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی، مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، حضور نے امامت کیا، پھر جب نماز فرض ہوئی تو 16-17 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16-17 مہینے کائنات کے سردار، اللہ کے حبیب، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا۔ پہلا قبلہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو آپ کے لیے پہلا قبلہ مسجد اقصی بنایا گیا۔ 16-17 مہینے تک آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی تمنا تھی اور آپ کی آرزو تھی اور آپ کی خواہش تھی
کہ مسجد اقصی قبلہ نہ بنے، وہ قبلہ بنے جو ابراہیم کا قبلہ تھا، وہ قبلہ بنے جس کو ابراہیم نے بنایا تھا اور تعمیر کیا تھا۔ مسجد حرام قبلہ آپ کی خواہش تھی کہ مسجد حرام آپ کا قبلہ بنے، تمنا تھی آپ کی، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اب وہی آئے گی، اب جبرائیل آئیں گے، اب بتائیں گے کہ اب تمہارا قبلہ بدل دیا گیا اور مسجد حرام قبلہ بنا دیا گیا۔ آپ ایک مسجد میں تھے، مدینہ منورہ کے پاس ایک جگہ ایک مسجد تھی، مسجد میں تھے، ایک قبیلے کے پاس آپ گئے تھے، ظہر عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جبرائیل آئے 2 رکعت کے بعد اور جبرائیل نے کہا قبلہ بدل گیا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کیا، اور پھر 2 رکعت کے بعد آپ گھوم گئے اور مسجد حرام کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھایا۔ وہ ایک مسجد ہے دنیا میں جس میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی۔ اب وہ بہت بڑی مسجد بنائی گئی سعودی کی حکومت کی طرف سے، اس میں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں نشان لگایا گیا کہ پہلے قبلہ ادھر تھا، اس مسجد میں قبلہ بدل گیا، اور اس لیے اس مسجد کو مسجد ذو القبلتین کہا جاتا ہے۔ 2 قبلوں والی مسجد، پوری دنیا میں وہ واحد مسجد ہے جس کو ذو القبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ 16-17 مہینے حضور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز آپ نے ادا کیا، اور 16-17 مہینے کے بعد آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، قبلہ بدل گیا۔ مسجد حرام، مسجد اقصی مسلمانوں کا دوسرا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا، اور دوسرا قبلہ مسلمانوں کا یہ مسجد حرام ہے۔ اور مسجد حرام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز فرض ہوئی، اور جہاں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ، پہلا قبلہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے انتہائی محترم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس فتح ہو، اور بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں آئے، اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ رسول اللہ کی تمنا تھی، اور آپ کی آرزو تھی، اور آپ کی خواہش تھی۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے بعد حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر کی خواہش تھی قبلہ اول مسلمانوں کو ملے۔ حضرت ابوبکر 2 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے مسلمانوں کے، حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں علاقے فتح کرتے گئے، اور مسلمانوں کے قدموں میں علاقے فتح ہوتے گئے۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے، حضرت عمرو بن عاص اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں چاہتے تھے کہ بیت المقدس بغیر خون ریزی کے فتح ہو، خون ریزی نہ ہو۔ یہ مقدس مقام ہے، انبیاء کی سرزمین ہے بیت المقدس، نبیوں کی سرزمین ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 4000 انبیاء بیت المقدس میں آئے، 4000 انبیاء۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت داؤد آئے۔ 4000 سے زیادہ انبیاء بیت المقدس کی مقدس سرزمین میں آئے۔ اس کے اطراف بعض علماء نے لکھا ہے 300 سے زیادہ انبیاء کے مزارات ہیں، 300 سے زیادہ نبیوں کے مزارات ہیں بیت المقدس کے اطراف، 300 سے زیادہ نبیوں کی مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ لیکن دنیا میں کسی نبی کی قبر کو اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ پوری دنیا 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، کسی نبی کی قبر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا۔ صرف امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ قیامت تک اس کو محفوظ رکھیں گے۔ باقی انبیاء کی قبریں محفوظ نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے پوری دنیا میں حضور کے علاوہ کسی کا بھی روضہ اطہر نہیں ہے اور قبر مبارک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے قبروں کو مٹا لیا، ان کے نشانات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ بیت المقدس مقدس سرزمین جس پہ انبیاء آئے، بنو اسرائیل کے انبیاء آئے، 4000 سے زیادہ انبیاء بیت المقدس میں آئے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی بیت المقدس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا بیت المقدس حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ بیت المقدس حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ بیت المقدس پہ حشر ہوگا،
اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، یہی لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ بیت المقدس حشر و نشر کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے بیت المقدس، اور بیت المقدس وہ سرزمین ہے جو یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بیت المقدس مقدس ہے۔ مسلمان حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس پہنچے، سن 16 ہجری میں مسلمان بیت المقدس پہنچے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ مقدس سرزمین ہے، اس میں خونریزی نہ ہو اور لڑائی نہ ہو، اور بغیر لڑائی کے یہ جگہ فتح ہو جائے۔ اور مسلمانوں نے عیسائیوں سے کہا تو عیسائیوں نے کہا ہماری کتابوں میں تمہارے امیر کے نشان موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے، تمہارا امیر آئے گا، لاغر اونٹنی پہ بیٹھ کے آئے گا، اور اس کے بدن میں پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اور غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا، اور تمہارے امیر نیچے ہوں گے، اور اونٹنی کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان کی پوری علامتیں ہمارے کتابوں میں موجود ہے۔ تم امیر نہیں ہو، اصل امیر کو بھیجو، جب اصل امیر آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اور بیت المقدس کی چابیاں بغیر فتح کیے ہوئے، بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑے ہوئے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر نے خط پڑھا، حضرت عمر تیار ہو گئے جانے کے لیے، کوئی لشکر ساتھ نہیں لیا، بھیڑ کو جمع نہیں کیا، کوئی شور نہیں ہوا، کوئی آوازیں بلند نہیں ہوئی۔ حضرت عمر اکیلے اور اپنے غلام کو ساتھ لیا اور لاغر اونٹنی کو ساتھ لیا اور جانے لگے۔ تو مسلمانوں نے کہا امیر المومنین آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، جب تک اللہ ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عمر قصہ مختصر یہ، غلام کو ساتھ لے کے حضرت عمر غلام کو ساتھ لے کے مدینے سے نکلے، حضرت علی کو اپنا نائب بنایا، قائم مقام بنایا، حضرت علی کو اپنے بعد اب حضرت علی کو اپنا نائب بنایا، امیر بنایا، اور خود چلے فلسطین کی سرزمین پہ، ملک شام کی سرزمین پہ پیدل چلے۔ مدینے سے باہر جانے کے بعد غلام سے کہا تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں۔ غلام سے کہا سن، کچھ میل تو سوار ہوگا اور میں پیدل چلوں گا، اور کچھ میل میں سوار ہوں گا اور تو پیدل چلے گا، اور کچھ میل نہ میں سوار ہوں گا نہ تو سوار ہوگا، ہم دونوں پیدل چلیں گے اور اونٹ کو بھی بغیر بوجھ کے چلائیں گے۔ اونٹ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس پہ ہم دونوں ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ فرمایا ہم دونوں پیدل چلیں گے اور اونٹ کو بھی چلائیں گے۔ معاہدہ ہوا، غلام رونے لگا، کہنے لگا کیسا معاہدہ ہے اور یہ کیسا اگریمنٹ ہے، آپ سوار ہو جائیے، آپ امیر ہیں مسلمانوں کے، آپ خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے فرما رواں ہیں، میرا کام ہے پیدل چلنا، میں غلام ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں اگریمنٹ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، بات طے ہو گئی ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اور مسلمان وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کچھ دور حضرت عمر سوار ہوتے، غلام نکیل پکڑ کے چلتا، اور کچھ دور کے بعد حضرت عمر نکیل پکڑ کے چلتے، غلام سوار ہوتا، غلام کانپتا اور غلام روتا اور یوں کہتا امیر المومنین یہ کیسا معاملہ ہے، آپ امیر ہیں، آپ سوار ہو جائیے، کہانی معاہدہ ہو گیا ہے، اب تو سوار ہو جا۔ غلام سوار ہوتا، تاریخ میں ایسی سواری کسی نے نہیں دیکھا، غلام سوار ہو رہا ہے اور امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے، امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، ایک جگہ ہے اس جگہ کے قریب پہنچے، مسلمانوں کو اطلاع ملی مسلمانوں کے امیر آ چکے ہیں، تو مسلمان استقبال میں آگے آئے اور مسلمانوں نے حضرت عمر کا استقبال کیا، اور حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا، حضرت عمر نیچے ہیں، غلام اونٹنی پہ سوار ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ سوار ہوتے، کہا یہ میرے اور غلام کا معاملہ ہے، جب ہم دونوں نے معاہدہ کیا تھا تو تم نہیں تھے، تیسرا ہمارا خدا تھا، تمہیں بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر سے غلام نے کہا آپ سوار ہو جائیے، کہا نہیں مسلمان وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر کا استقبال کیا، خود عیسائیوں نے، کرسچنوں نے حضرت عمر کا استقبال کیا، اور پھر حضرت عمر کو خیمے میں لایا گیا، اور ایک صحابی آگے بڑھے ابو عبیدہ بن الجراح، کہنے لگے امیر المومنین آپ کے بدن میں جو کپڑے ہیں اس میں پیون لگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کپڑے اتار دیجئے،
یہاں کے لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مہذب لوگ ہیں، اور یہاں کے لوگ قیمتی کپڑے پہنتے ہیں اور اسی کو عزت دیتے ہیں اور اسی کو عزت دار سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اپنے کپڑوں میں رہنے دو۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اپنے کپڑوں میں رہنے دو۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں، کپڑے لائے گئے ہیں۔ اصرار کیا تو حضرت عمر نے کپڑا اتارا اور پتلے کپڑے پہن لیے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے ابو عبیدہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، وہ مجھے میرے موٹے کپڑے لا کے دو اور پیون زدہ کپڑے لا کے دو۔ حضرت عمر کو وہ کپڑے لائے گئے۔ حضرت عمر نے کپڑے پہن کے فرمایا اب مجھے سکون ملا۔ اس کے بعد فرمایا انا کنا اذل قوم، سنو ہم ذلیل قوم تھے، دنیا ہم پہ حکومت کرنے تیار نہیں تھی، ہم ذلیل قوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی پوری دنیا میں، ہم ذلیل قوم تھے، لوگ ہمیں بے عزت کرتے تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دیا ہے، اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے تب اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کریں گے۔ عزت اللہ تعالیٰ نے کپڑوں میں نہیں رکھا، عزت اچھی سواریوں میں نہیں رکھا، عزت محل میں نہیں ہے، عزت درہم و دینار میں نہیں ہے، عزت اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھا ہے، عزت اسلام میں رکھا ہے۔ فرمایا ہم ذلیل تھے، عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عمر کو دیکھا اور کتابوں کو دیکھا اور آ کے کہنے لگے ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں اور جو علامتیں ہیں وہ بہو یہی تمہارے امیر ہیں، ہم بغیر لڑے ہوئے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیتے، خون ریزی نہیں ہوئی، قتل و غارت نگری نہیں ہوئی، کسی کو مارا نہیں گیا، اور عیسائیوں نے چابیاں لا کے حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر نے کہا آؤ امن کا معاہدہ کریں گے، آؤ شانتی کا معاہدہ کریں گے، آؤ محبت کا معاہدہ کریں گے۔ معاہدہ ہوا اور یہ لکھا گیا، اس میں یہ لکھا گیا ہم تمہاری جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم تمہارے جسموں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور یہ لکھا گیا ہم تمہارے مقدس جگہ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور یہ لکھا گیا ہم تمہاری کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صلیب کے نشان کو اور صلیب کے بت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارے گرجا گھروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیا معاہدہ تھا! دنیا کی تاریخ میں یہ عجوبہ ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ بات دوسروں کو بتاؤ، کب تک اپنی تاریخ سے ناواقف رہیں گے، کب تک جاہل رہیں گے، کب تک خواب خرگوش میں سوتے رہیں گے۔ آج سے 45 سال پہلے 1967 میں 7 جون 1967 میں مسلمانوں کے دل میں خنجر کھوپا گیا تھا۔ اس وقت سے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی نیند اڑ جائے، اور اس وقت سے آج بھی سو رہے، اب بھی سو رہے۔ 5 دن سے بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے لیے سائے کی کوئی چیز نہیں ہے، بم گرائے جا رہے معصوم بچوں پہ۔ آپ تصویریں دیکھو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ انسانیت اگر آپ کے دل میں ہے اور دھڑکتا ہوا آپ کے سینے میں دل ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ بچوں پہ بم گرائے جا رہے، نماز پڑھنے والوں پہ بم گرائے جا رہے، گولیوں کی بوچھار کی جا رہی، نہتے لوگوں پہ گولیوں کی بوچھاریں کی جا رہی، عورتوں کی عزتیں دن دھاڑے لوٹی جا رہی۔ اب تو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب تو بتاؤ اپنے بچوں کو کیسا معاہدہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اسلام محبت کا علم بردار ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسلام تو کہتا ہے جیو کو مارو تو اسے بھی جلدی مارو، وہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اسے ادمرہ مار کے مت چھوڑو، اسے مارو تاکہ ایک مرتبہ میں اس کی جان نکل جائے۔ اسلام کہتا ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، پہلے والے جانور کو تکلیف ہوگی۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب میں سب سے اچھا مذہب، محبت والا مذہب، وہ صرف اسلام ہے۔ یہ تو مغرب کا پروپیگنڈا ہے، اور مغربیوں نے یہ افواہ اڑا دیا اور یوں کہا کہ اسلام دہشت گرد ہے۔ وہ اسلام کو دہشت گرد بتانے کی آڑ میں خود دہشت گردی کر رہے ہیں۔ 47 سال سے نہتے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، افغانستان کو قبرستان بنا دیا، عراق کی پوری زرزمین کو ختم کر دیا۔ ملک شام کے لوگ کہاں ہیں؟ 30 لاکھ مسلمان ملک شام کے ترکی کی سرزمین پہ پناہ گزین، 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کے جسم پہ بم برسا کے ان کے جسم کی چھترے اڑا دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا کہ کوئی خون ریزی نہیں ہوگی،
کسی کو مارا نہیں جائے گا۔ معاہدہ ہوا اور اسی معاہدے پہ چابیاں لا کے عیسائیوں نے حضرت عمر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد 500 سال تک، 550 سال حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، 550 سال تک مسلمان بیت المقدس پہ حاکم رہے، قابض رہے، اور ان 550 سالوں میں کسی کو مارا نہیں گیا، ناجائز کسی کو نہیں مارا گیا، کسی پہ ظلم نہیں ہوا، ناجائز کسی پہ ظلم نہیں ہوا۔ دھیرے دھیرے عیسائی آتے گئے، یہودی دھیرے دھیرے بچتے گئے، یہودیوں کی کوئی آبادی نہیں تھی، عیسائی بیت المقدس میں بڑھتے گئے، ان کی آبادی بڑھی، پھر عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور ہلالی پرچم مسلمانوں کا نکالا گیا، اور ہلالی پرچم نکال کے صلیبی نشان لگایا گیا، اور 51 سال تک 91 ایئرز 51 سال تک پھر مسلمانوں کے ساتھ خون ریزی ہوئی، مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھی، مسلمانوں کو کاٹا۔ ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ہم قربانی میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، جیسے بکروں کو ذبح کرتے۔ 51 سال تک ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ گٹھلوں تک خون جمع ہوتا تھا، گٹھلوں تک مسلمانوں کا خون جمع ہوتا تھا فلسطین کی سرزمین۔ 51 سال تک یہ ننگا ناچ ہوتا رہا، مسلمانوں کو تانا دیا جاتا تھا، کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارے نبی، تمہارا اللہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتا، تمہارے نبی کیوں نہیں آتے مدینہ سے؟ اگر تمہارے نبی برحق ہیں، اگر تمہارے نبی برحق ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ نور الدین زنگی خدا ترس بادشاہ تھا، اس کے دل میں، اس کے سینے میں انسانی دل تھا، وہ ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کا بیٹا تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی تخت پہ آیا، حکومت پہ صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کے کان میں بات پہنچی، برنس ہے بیت المقدس میں، ایک آدمی ہے، توپ ہے، اور وہ بڑا ہے عیسائیوں کا، اور اس نے مسلمانوں کو تانا دیا ہے، اور یوں کہا کہاں ہے تمہارے نبی، کیوں نہیں آتے مدینہ سے تمہارے نبی؟ صلاح الدین ایوبی کے کان میں یہ بات پڑی، صلاح الدین ایوبی کے کان میں۔ صلاح الدین ایوبی بے چین ہو گئے، دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہ کروں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا سر میں اپنے ہاتھ سے قلم نہ کروں۔ تڑپتے رہے، بے چین ہو گئے، بیمار ہوئے، موت کے قریب آئے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں مجھے موت مت دے جب تک بیت المقدس فتح نہ کرو، قبلہ اول مسلمانوں کو واپس نہ کرو، جب تک یا اللہ گستاخ رسول کی گردن نہ کاٹ دو اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ نے شفا دیا، خدا کی طرف سے تائید ہوئی، مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مدد کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ 2 سال تڑپتے رہے، 2 سال سوئے نہیں، اپنی پیٹھ زمین کو نہیں لگایا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پیاسے تڑپتے رہتے، لگاتار روزے رہتے تھے، دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں اس وقت تک چین سے نہیں سوؤں گا جب تک بیت المقدس کو فتح نہیں کرو گا۔ بیت المقدس یہ ہمارا دل ہے، دل اگر نکال لیا جائے تو آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہمارے دل پہ یہودیوں نے ناجائز قدم جمائے ہیں اور ہم چین سے سو رہے، ہم اپنے گھروں میں مست ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ قیامت کے میدان میں شہید، معصوم شہید، فلسطینی معصوم بچے جن کے گردنیں کاٹ دی گئی، جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، جن پہ بلڈوزر چلائے گئے، جن پہ بم گرا دیے گئے، وہ اگر ہمارا دامن پکڑیں گے تو بتاؤ بدر کے مسلمانوں ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے بارگاہ میں؟ وہ ہم سے پوچھیں گے یہ بھی تو ہمارے بھائی تھے، نام کے بھائی تھے، ان کا بھی خدا وہی تھا جو ہمارا خدا ہے، ہم بھی ان کو مانتے تھے نبی جن کو یہ نبی مانتے، ہمارا قبلہ بھی وہی تھا، ان کا بھی قبلہ بھی وہی تھا، ہم اپنے قبلے کے لیے ہم نے جان دے دیے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی اور یہ ہندوستان میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے، تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا بتائیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، بیت المقدس کو فتح کیا، مسلمانوں کو متحد کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، صلیبی نشان کو ہٹایا، ہلالی پرچم کو، چاند نما پرچم کو لہرایا، اور بیت المقدس کو جب فتح کیا سجدے میں گر گئے، اور جو بھی آتا تھا بڑے بڑے جنرل آئے، جو بھی آتا تھا لایا جاتا تھا تو کہنے لگے میں نے اسے معاف کر دیا، جاؤ آزاد زندگی گزارو، جو بھی آتا تھا تو کہتے تھے اسے معاف کر دیا،
لیکن برنس جس نے حضور کی شان میں گستاخی کیا تھا اسے لایا گیا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. تلوار منگایا اور اس کی گردن کاٹ دیا اور اس کا سر تخت میں رکھ کے ان جنرلوں کو بھیجا جن کو معاف کیا تھا اور کہا جاؤ ان جنرلوں کو جا کے کہو ہم نے تمہیں اس لیے معاف کیا کہ ہمارے نبی نے جب مسجد حرام فتح ہوئی مکہ فتح ہوا تو اس وقت معاف کیا تھا. نبی کی سنت میں ہم بھی تمہیں معاف کر دیتے لیکن ہم اسے اس لیے نہیں معاف کر سکے کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. جب مکہ فتح ہوا تو گستاخ کعبے سے لپٹا ہوا تھا, حضور نے اسے معاف نہیں کیا, اس لیے ہم نے بھی اسے برنس کو معاف نہیں کیا. تڑپتے رہے 2 سال تک. میرے بھائیوں بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے اس پہ, مسلمانوں کا 88 سال ان 1500 سالوں میں صرف 88 سال عیسائی قابض رہے, 73 سال یہودی رہے, باقی 1300 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. بیت المقدس پہ ہمارا حق ہے. بیت المقدس مسلمانوں کی سرزمین ہے. ہم ایک اینچ بھی کسی کو نہیں دے سکتے, ایک اینچ بھی بیت المقدس کا ہم کسی کو نہیں دے سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو کریں. جب ترک حکومت ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا تو خلیفہ عبدالحمید ایک بادشاہ تھے, یہودی آئے اور آ کے کہنے لگے خلیفہ سے ہم تمہارا پورا قرض اتار دیں گے اور پورا قرض دیں گے, ہم بیت المقدس میں آباد ہونا چاہتے ہیں, فلسطین میں ہمیں اجازت دو. تو عبدالحمید بادشاہ کھڑے ہو گئے, پورا بدن لرزنے لگا اور یہودیوں کا گریبان پکڑ کے کہنے لگے کیا کہا میں تمہیں بیت المقدس میں بسنے دوں؟ کہا ایک اینچ زمین بیت المقدس کو نہیں دے سکتے, تم ناپاکوں کو ایک اینچ بیت المقدس کی زمین میں نہیں دے سکتا. پھر کہا اگر میں تمہیں زمین دوں گا تو کل حشر کے میدان میں عمر بن خطاب کو کیا منہ بتاؤں گا, حشر کے میدان میں صلاح الدین ایوبی کو کیا منہ بتاؤں گا, حشر کے میدان میں ان جیالوں کو جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا کیا منہ بتاؤں گا. بیت المقدس پہ مسلسل یہودیوں کا ظلم ہو رہا ہے, مسلسل یہودی بیت المقدس پہ ظلم کر رہے ہیں. میرے بھائیو آؤ ہم ہر نماز میں بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ, ان کے لیے روئیں گے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. آؤ آج دعا کریں, ہر نماز میں دعا کریں, گھر کی عورتوں سے کہیں وہ بھی دعا کریں, اور پھر دعا یہ کرو کہ اللہ پھر سے کوئی عمر بن خطاب بھیجے, پھر سے اللہ صلاح الدین ایوبی بھیجے, بیت المقدس فتح ہو اور وہاں کے مسلمان مظلومیت سے بچ جائیں. دعا کرو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرے اور وہاں کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.